میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ جل جلالہ و نوالہ نے ہم سب کو اس دنیا میں تھوڑے وقت کے لیے بھیجا ہے، لیکن زندگی بسر کرنے کا وہ طریقہ بتایا کہ اس طریقے پر چلنے سے ہماری دنیا کے اندر بھی ہم کامیاب ہو جائیں اور آخرت کے اندر بھی ہم کامیاب ہو جائیں، اور اللہ کے خزانوں سے ہم خوب فائدہ اٹھانے والے بن جائیں۔ زندگی کا وہ طریقہ بتانا اور اس کا ذہن بنانا، یہ کام تھا نبیوں کا، اور وہ اپنے اپنے علاقوں میں یہ کام کیا کرتے تھے کہ انسانوں کا ذہن بنایا جائے، خدا سے تعلق پیدا کرنا، اور اسی طرح آخرت کا فکر کرنا اور اپنی کامیابی کے لیے بتائے ہوئے اعمال پر چلنا، یہ ان کا کام تھا نبیوں کا۔ لیکن انبیاء کرام علیہ السلام کی آمد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر بند ہو گئی۔ اب یہ کام سارا کا سارا اس امت کے ذمہ آیا، اللہ تعالیٰ نے انتخاب کیا اس امت کا۔ اب ہمارا اپنا ذہن بھی ہمیں بنانا اور اپنے علاقے والوں کا ذہن بھی بنانا اور پورے عالم کا ذہن بنانا جو نبیوں نے بنایا، وہ یہ کہ زندگیوں کا بنانا اور زندگیوں کا بگاڑنا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ دکھائی تو دیتا ہے دنیا کے اندر کی پھیلی ہوئی چیزوں سے، انسانوں کو عام طور سے دکھائی یہ دیتا ہے کہ فلاں آدمی کے ہاتھ میں مال بہت تھا تو اس کی زندگی بہت بن گئی، دیکھو کتنا آرام میں ہے۔ اور یہ بھی دکھائی دیتا ہے کہ فلاں آدمی کو ڈاکوؤں نے پکڑ کے مار دیا کیونکہ اس کے پاس مال بہت تھا، تو یہ بھی دکھائی دیا کہ مال سے زندگی بنی، اور یہ بھی دکھائی دیا کہ مال سے زندگی بگڑی۔ یہ روزانہ ہم دیکھتے ہیں اپنی مشاہدے کی چیزیں، اور اللہ جل جلالہ و نوالہ نے پچھلے واقعات بیان فرمائے کیونکہ پچھلے واقعات میں نتیجہ برآمد ہو چکا۔ موجودہ زمانے کے آدمیوں کو دیکھ کر آدمی اپنی زندگی کی ترتیب قائم نہیں کر سکتا۔ پچھلے واقعات میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام وزیر تھے اور کامیاب ہوئے، حامان وزیر تھا اور ناکام ہوا۔ تو اب آدمی خود سوچ میں پڑے گا کہ وزارت میں کامیابی بھی نہیں، ناکامی بھی نہیں۔ مال سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ میں بھی تھا اور وہ کامیاب ہوئے، اور مال قارون کے ہاتھ میں بھی تھا لیکن وہ ناکام ہوا۔ تو اب یہ ذہن سمجھداروں کا بنے گا کہ مال سے کامیابی ناکامی نہیں۔ اسی طرح سارے واقعات بتائے۔ انصاری صحابہ کھیتیوں بغیچے والے تھے، ان کی زندگی بنی، اور قوم سبا یہ بھی کھیتیوں والی تھی، باغات والی تھی، اور بڑے عجیب و غریب باغات تھے۔ سائے میں 1 مہینے تک آدمی چل سکتا تھا، دھوپ نہیں ملے گی، اتنا گنجان سایہ تھا، اور بہت ہی آمدنی کھیتیوں کی تھی۔ لیکن انجام یہ نکلا کہ زندگی ان کی کھیتیوں بغیچوں میں اجڑ گئی، انصاری صحابہ کی بن گئی۔ معلوم ہوا کھیتیوں بغیچوں سے زندگی بنتی بھی نہیں، بگڑتی بھی نہیں، یا یوں کہو کہ بن بھی سکتی اور بگڑ بھی سکتی، دونوں باتیں ہیں۔ تجارتوں کی بڑی بڑی منڈیاں شعیب علیہ السلام کے قوم کے ہاتھ میں بھی تھی، اور مکہ مکرمہ کے رہنے والے صحابہ میں بہت سے صحابہ ایسے تھے جن کے ہاتھ میں تھی، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن ان صحابہ کی تو زندگی بنی، اور شعیب علیہ السلام کی نافرمان قوم کی زندگی بگڑی۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ انسانوں کو زندگیوں کا بننا اور بگڑنا مخلوقات میں دکھائی دیتا ہے، لیکن حقیقت میں زندگیوں کا بنانا اور زندگیوں کا بگاڑنا یہ اللہ کا کام ہے۔ اللہ جس کی زندگی بنائے اس کی تو بنتی ہے، اور اللہ جس کی زندگی بگاڑے اس کی بگڑتی ہے۔ یہ تھوڑا سا اگر آدمی غور کرے ان واقعات کے اندر اور موجودہ زمانے کے حالات کے اندر، تو بہت آسانی کے ساتھ یہ بات سمجھ میں آ سکتی ہے کہ زندگیوں کا بنانا اور بگاڑنا جو ہے یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، مخلوقات سے دکھائی دیتا ہے۔ ان مخلوقات کو اللہ استعمال کرتے ہیں
یا زندگیوں کے بنانے میں یا زندگیوں کے بگاڑنے میں. مخلوقات جو ہے یہ خدا کا لشکر ہے. وما یعلم جنود ربک الا ہو. اللہ کے لشکر کو اللہ ہی جانتا ہے. تو اس لیے وللہ جنود السماوات والارض وکان اللہ عزیزا حکیما. زمین آسمان یہ سارے لشکر اللہ کے ہیں. اللہ ہی لشکروں کو استعمال کرتا ہے. ہوا، پانی، زمین، چاند، سورج، یہ سب لشکر. یہاں تک کہ چونٹی یہ بھی خدا کا لشکر، مچھر یہ بھی خدا کا لشکر، یہ سب خدا کے لشکر ہیں، خدا کے قبضے میں ہے. ان چیزوں سے اللہ جو چاہیں گے وہ ہوگا. اصل ہوتا جو ہے وہ اللہ کے ارادے سے دکھائی دیتا ہے چیزوں میں. زندگیاں بنانے کا اللہ ارادہ کر لے، اللہ حفاظت کا ارادہ کر لے، اللہ زندگی بنانے کا ارادہ کر لے تو غار سور پر مکڑی سے جالا تنوا کر نبیوں کے سردار کی حفاظت کر سکتے. حالانکہ مکڑی کا جالا بہت کمزور چیز ہے لیکن خدا کا لشکر ہے. اس کمزور کو اللہ نے استعمال کیا نبیوں کے سردار کی حفاظت کے لیے. تو نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت ہو گئی. باوجود کہ سارے اسباب جو تھے وہ موت کے تھے. سب نے طے کر دیا تھا کہ شہید کر دیا جائے، لیکن سارے موت کے اسباب میں اللہ کا ارادہ حفاظت کا ہوا تو استعمال کیا مکڑی کے جانے کو اور نبیوں کے سردار کی حفاظت کر دی. اور جب اللہ تعالیٰ زندگیوں کے اجاڑنے پر آتے ہیں تو سارے اسباب زندگی کے بننے کے نمرود کے پاس تھے. طاقت بھی بہت بڑی، حکومت بھی بہت بڑی، پیسہ بھی بہت زیادہ. کہیں سے اللہ میاں نے اس پر حملہ نہیں کروایا، کہیں اس کو پانی میں نہیں ڈبویا، اس کو زمین میں بھی نہیں دھنسایا. لیکن اللہ نے یہ ارادہ کیا کہ اس کی زندگی اجڑ جائے تو ایک لنگڑا مچھر ناک کے راستے سے اندر گھسا دیا اور سارے زندگی کے بننے کے اسباب کے اندر ایک لنگڑا مچھر ناک کے راستے سے گھسا کر اس کی زندگی اجاڑ دی. جب اللہ زندگیوں کے اجاڑنے پر آئیں تو الگ الگ راستوں سے اجاڑتے ہیں اور جب اللہ زندگیوں کے بنانے پر آئیں تو الگ الگ راستوں سے بناتے ہیں. جون سی مخلوق کو چاہیں تو زندگی بنانے پر استعمال کریں اور جون سی مخلوق کو وہ چاہیں زندگی بگاڑنے پر استعمال کریں. زندگیوں کا بنانا اور بگاڑنا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. کامیابی اور ناکامی، اطمینان اور پریشانی، عزت اور ذلت، موت اور حیات، بیماری اور تندرستی، خوف اور امن، جتنے بھی انسانوں پر حالات آتے ہیں موافق یا مخالف، طبیعت کے موافق یا طبیعت کے خلاف جتنے بھی حالات انسانوں پر آتے ہیں ان حالات کے لانے والے تو ہیں اللہ، لیکن دکھائی دیتی ہیں چیزیں. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ زندگیوں کے بنانے اور بگاڑنے کا خدائی ضابطہ کیا ہے؟ کیونکہ چیزیں تو ضابطہ بنی نہیں. کسی کی زندگی بنانے پر آئے تو آگ میں ڈال کے بنا دی اور کسی کی بگاڑنے پر آئے تو سونے چاندی کے ڈھیر میں بگاڑ دی. قارون کی، ابراہیم علیہ السلام کی آگ میں. تب دنیا کی پھیلی ہوئی چیزیں، اس سے تو زندگیوں کا بننا اور بگڑنا نہ رہا. اللہ زندگی جس کی بنائی بنے گی، جس کی بگاڑے بگڑے گی. استعمال کریں گے مخلوقات کو چاہے جیسے استعمال کریں، لیکن آخر ان کا ضابطہ اور قانون کیا ہے؟ زندگیوں کے بنانے کا اور زندگیوں کے بگاڑنے کا. سیدھی سیدھی بات، زندگی بسر کرنے کا جو طریقہ اللہ نے بتایا نبیوں کے ذریعے، اگر آدمی اس طریقے پر آ جائے تو اللہ زندگی بنا دیں گے، اور اگر اس طریقے کو چھوڑ دے تو پھر اللہ اس کی زندگی بگاڑ دیں گے. بس یہ ہے ضابطہ خدا کا. ہر زمانے میں نبیوں کو بھیجا اور نبیوں نے وہ طریقے بتائے. اگر مانی 80 آدمیوں نے وہ طریقہ مانا تو 80 آدمیوں کی زندگی ایسی بنی، 80 آدمیوں کی زندگی ایسی بنی کہ ہم ساری ان 80 آدمیوں کی نسل میں اور قیامت تک آنے والے انسان ان 80 آدمیوں کی نسل میں جو کشتی کے اوپر سوار ہو گئے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں، اور بڑی بھاری اکثریت
وہ تھی جس نے حضرت نوح علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا تو اللہ نے ان کی زندگی اجاڑ دی. ہر زمانے میں نبیوں کو بھیج کر وہ طریقہ بتایا اور آخری طریقہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر اللہ نے بتا دیا اور یہ طریقہ قیامت تک چلے گا.